अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में और बात करेंगे हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से। जैसा कि गुज़िश्ता रात मैंने वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मानसून का 8वां सिस्टम जो कि मुमकिन तौर पर शिद्दत इख्तियार कर सकता है जैसे ही वो सिंध के नज़दीक आएगा। इस वक्त लेटेस्ट जो अपडेट आ रही हैं इस हवाले से आपको फ़ौरी तौर पर जो है मैं आगाह करूंगी, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं बहुत तेज़ी के साथ। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं मैं आपको बताती हूँ, साथ ही आपको बताएं कि अब शिद्दत कितनी है सिस्टम की। कराची शहर में जो बारिश के इम्कानात हम देख रहे थे बने हुए हैं, वो अब इम्कानात किस कदर मौजूद हैं और किस कदर हम देख रहे हैं कि शहर मुतासिर हो सकता है इस सिस्टम से। सिंध के दीगर शहरों की बात करें तो जो ख़तरात जिनका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है वो ख़तरात अब मौजूद हैं या उसमें कुछ कमी वाक़या हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले व्यूवर्स आपसे कहूँगी, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट मिल जाया करें आप लोगों को फ़ौरी तौर पर। व्यूवर्स बात करूँगी मानसून के 8वें सिस्टम के हवाले से। जैसा कि मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुकी हूँ, अब तक का मजबूत तरीन निज़ाम है। ये सिस्टम इस वक्त कहाँ मौजूद है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये सिस्टम वेस्ट बंगाल से हमने देखा था कि बड़ी तेज़ी के साथ मगरिब की जानिब सफ़र कर रहा था। मैंने आप लोगों को अगर रात वाली वीडियो आपने नहीं देखी उसमें डिटेल के साथ तमाम तर सूरत हाल बता दी थी कि इस सिस्टम के हवाले से भारत के महकमे मौसमियात ने इसे तूफ़ान की शक्ल करार दिया है। और लेकिन पाकिस्तान में भी हम इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। अब क्या सिचुएशन है, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हमारे सामने आ रही हैं ये किस शिद्दत से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक वस्ती भारत पर यह सिस्टम अब मौजूद है और ताकतवर जो ये हवा का कम दबाव है इसको हम इंतहाई साजगार हालात इसको मिल रहे हैं और तमाम तर सपोर्ट हासिल है मानसून की हवाओं की, जिसके बायस हमने देखा आज सुबह ही ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था इसको इतनी भरपूर सपोर्ट मिली मानसून हवाओं की कि ये हवा का ताकतवर तरीन दबाव सुबह में ही डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है। और भारतीय महकमे मौसमियात भी इस हवाले से ये बात कर चुके हैं कि ये अब एक डिप्रेशन की सूरत में आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये अब एक डिप्रेशन बन चुका है और मजबूत मज़ीद हो गया है। मज़ीद इसके अंदर हम देख रहे हैं कि शिद्दत आ गई है। जैसा कि महकमे मौसमियात ने भी अब ये बात कर दी है पाकिस्तान के कि ये मज़ीद शिद्दत पकड़ चुका है। अच्छा, अभी ये सिस्टम हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ भारतीय रियासतों से होता हुआ अब ये मगरिब के जानिब अपना सफ़र कर रहा है और मज़ीद जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है शदीद भी होता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आने वाले कुछ घंटों में भारतीय रियासत गुजरात से सिंध के सरहदी इलाकों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा और भरपूर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आज रात से हम देख रहे हैं कि सिंध के मुख्तलिफ़ मकामात पर तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं और हो सकती है बारिश, लेकिन यहाँ सूरत हाल थोड़ी अब जो नज़र आ रही है वो कशीदा भी हो गई है, इसलिए क्योंकि ये सिस्टम अब हम देख रहे हैं कि एक डिप्रेशन की सूरत में आगे बढ़ रहा है और अब ये इम्कानात वाज़े तौर पे रोशन हो गए हैं। जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये इस साल का एक मज़बूत तरीन निज़ाम होगा, जितने भी ख़दशात इस हवाले से ज़ाहिर किए जा रहे थे वो ख़दशात फ़िलहाल अब तक के जो मॉडल्स के मुताबिक और अब तक की सिचुएशन के मुताबिक सही साबित हो रहे हैं। ये डिप्रेशन की सूरत में आगे बढ़ रहा है और इम्कानात यही है कि आने वाले घंटों के दौरान ये सिंध के गुजरात के सरहद की जानिब बढ़ेगा और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि इसको वहाँ पर बहुत अच्छी जो है हम देख रहे हैं मानसून की हवाएं मिलेंगी, जिसके बायस अब ये इम्कानात बहुत हद तक बढ़ गए हैं कि ये सिंध गुजरात की सरहद पर पहुँचने से कुछ पहले ही हम देख रहे हैं कि मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेगा। अच्छा, जब ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा तो ये वहाँ पर डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेगा, यानी कि डीप डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि एक इंतहाई ताकतवर तरीन सिस्टम की सूरत में, डीप डिप्रेशन की सूरत में, तूफ़ानी सूरत हम इसे कह सकते हैं कि ये इख्तियार करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होगा और सिंध के सरहदी इलाकों को जब ये टच करना शुरू करेगा तो ये डीप डिप्रेशन की सूरत में ही टच कर रहा होगा। ये इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रही हूँ और ये वो ख़दशात हैं जो अब हम देख रहे हैं कि सिंध में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। भरपूर बारिशें हो सकती हैं इस निज़ाम के जिस तरीके से ये निज़ाम अब आगे बढ़ रहा है और ये सिस्टम से हम देख रहे हैं कि इसमें कमी वाक़ई नहीं हो रही, ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और अगर जैसा कि
امکانات اب بہت واضح ہیں کہ یہ ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ گجرات اور سندھ کے قریب آئے گا تو سندھ کے ساحلی علاقوں میں شدید ترین بارشیں ہوں گی. یہاں میں کہوں کہ طوفانی بارشیں ہوں گی تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ امکانات اب واضح ہوتے جا رہے ہیں. اب تک کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے، جو ماڈل شو کروا رہے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. اہم ترین اپڈیٹ اس وقت میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ یہ ڈیپ ڈپریشن سندھ کے ساحلی علاقوں میں تباہ کن تیز طوفانی بارشیں دے سکتا ہے، اس میں کراچی بھی شامل ہے. جی ہاں، کراچی میں طوفانی بارشوں کے امکانات بہت بڑھ چکے ہیں. اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. رین ایمرجنسی میئر کراچی نے ویسے ہی نافذ کی ہوئی ہے. تمام تر عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. صوبہ سندھ کے تمام ساحلی علاقے اس وقت خطرے کی زد میں ہیں. یہ ڈیپ ڈپریشن جیسے جیسے سندھ کے ساحلی علاقوں کے نزدیک آئے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کراچی سمیت سندھ کے تمام تر ساحلی علاقوں میں تیز بارشیں ہوں گی، شدید بارشیں ہوں گی، طوفانی بارشیں ہوں گی، تیز جھکڑ چل رہے ہوں گے. اس دوران تیز گرج چمک کا طوفان ہوگا اور غیر معمولی صورتحال دیکھ سکتا ہے. 27 اگست کی میں بات کروں کراچی شہر اور اس حوالے سے سندھ کی ساحلی پٹی، بدین، ٹھٹا، کیٹی بندر، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں شدید بارش ہوگی. یہاں پر امکانات بہت تیز بارشوں کے ہیں. سندھ کے اور مقامات پر بھی بارشیں ہوں گی اور وہ بھی تیز بارشیں ہوں گی. تمام تر سندھ اس سے متاثر ہوگا، خاص طور پر جنوبی سندھ. اس میں حیدرآباد بھی شامل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت آپ لوگ ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں سندھ کے بیشتر مقامات سے. میں آپ لوگوں کو نام لے کر کوشش کروں گی کہ آپ کے ایریاز کا بتا سکوں. حیدرآباد کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. حیدرآباد بہت تیز بارشوں کا سامنا کر سکتا ہے آنے والے 2 دن میں. ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر میں خصوصی طور پہ بات کروں گی 27 اگست کو حیدرآباد میں تیز بارشوں کے امکانات موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سجاول کی، وہاں بھی بہت تیز بارشیں ہوں گی. سیلابی صورتحال کا سامنا حیدرآباد بھی کر سکتا ہے. سجاول شہر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیز بارشوں کے امکانات موجود ہیں. شہید بے نظیر آباد تیز بارشوں کے امکانات موجود ہیں. یہاں بھی جام شوروں کے حوالے سے بات کروں تو یہاں بھی شدید بارشیں ہوں گی. بہت متاثر ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اس وقت جام شوروں. اس کے علاوہ ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں، سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بہت زیادہ گرج چمک کا طوفان ان ایریاز میں دیکھا جائے گا تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ خاص طور پر احتیاط کریں. تھر پارکر، نگر پارکر کی میں بات کر چکی ہوں، یہاں تیز بارشیں ہوں گی. مٹھی، میرپور خاص تیز ترین بارشوں کے امکانات یہاں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ عمر کوٹ، سانگر، سکھڑ، گھوٹکی، شکارپور، کشمور، خیرپور، لاڑکانہ، جیکبات اور نشور و فروز میں تیز بارشوں کا امکانات موجود ہیں. آج رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام تر تیز بارشوں کی ایکٹیویٹی اب ان تمام تر ایریاز میں شروع ہو جائے گی، نظر آنا شروع ہو جائے گی اور تمام تر ان ایریاز میں سیلابی صورتحال کے خدشات موجود ہیں. ندی نالوں میں طغیانی ہو سکتی ہے، نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں. بارشوں کا یہ سسٹم انتہائی طاقتور ہے. میں بار بار اس بات کو اس لیے دہرا رہی ہوں کہ آپ لوگ غیر ضروری طور پر ان دنوں میں سفر نہ کریں کیونکہ اب تک کی جو صورتحال ہے اور جو اس ٹائم میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت کی لیٹسٹ سچویشن کے مطابق یہ سسٹم انتہائی شدید ترین ڈپریشن کی صورت میں آگے بڑھ رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ سندھ کے ساحلی علاقوں کے نزدیک آنے سے پہلے ہی ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا اور یہاں صورتحال جو ہوگی وہ پھر جو غیر معمولی بھی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے یہاں میں خصوصی طور پر اب کراچی کی بات کروں گی. کراچی کے جو ساحلی علاقے ہیں وہ مطلب بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں کماڑی، یہاں تیز بارشوں کے امکانات موجود ہیں. لانڈی کرنگی بہت تیز بارشیں ہو سکتی ہیں. ڈیفینس کلفٹن، میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا جیسا کہ ڈیفینس کلفٹن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیز بارشوں کے امکانات موجود ہیں. مزید اب امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ یہ ایریاز ہیوی ٹو ہیوی رین فیس کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے 27 سے 28 اگست بہت اہم ہوگی اور ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیوی ٹو ہیوی رین ہو سکتی ہے. اس وقت کراچی کے تمام جنوبی ایریاز ہم کہیں کہ ایک شدید ترین بارشوں کے وہاں امکانات اب تقریباً بن چکے ہیں تو غلط نہ ہوگا. آنے والی سچویشن فی الوقت کی ابھی تک کی جو ہے وہ بتا دی ہے، لیکن آنے والی سچویشن جو ہے آنے والے کچھ گھنٹوں میں اگر چینج ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. لیکن جو ابھی رائٹ ناؤ ہم دیکھ رہے ہیں ماڈل کی سچویشن اور اس سسٹم کی کنڈیشن وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں.
اس حوالے سے کراچی شہر میں جو خدشات محکمہ موسمیات نے ظاہر کرے تھے، اور ہم نے بھی آپ کو اپنی کئی بار ویڈیو میں آ کے بتایا تھا کہ سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے، اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، کن ایریاز میں ہو سکتی ہے. یہ ڈیفنس کے ایریاز ہیں، کماڑی کے ایریاز ہیں، لیاری کے ایریاز ہیں، یہاں پر اربن فلڈنگ کے بہت زیادہ امکانات ہیں. لانڈی کرنگی میں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں. لانڈی اور کرنگی کے کچھ ایریاز بھی اربن فلڈنگ کا سامنا کر سکتے ہیں. ملیر، قائد آباد تیز بارشوں کے امکانات ہیں. اس کے علاوہ گلشن اقبال، گلستان جوہر، یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدشات موجود ہیں کہ ہو سکتی ہے اربن فلڈنگ. اس کے علاوہ شاہ فیصل اور جو ملیر کینٹ کا ایریا ہے، یہاں ہیوی رین کے امکانات موجود رہیں گے. صرف تیز بارشوں کے امکانات ہیں، میں یہاں یہ خدشہ بھی ظاہر کر دوں کہ کراچی میں تیز جھکڑ چلیں گے اس بارش کے دوران، کیونکہ ایک طوفانی سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے بننا. جو سچویشن طوفان میں کریٹ ہوتی ہے وہی سچویشن ہوگی. ایک طوفانی طریقے سے یہ بارش ہو رہی ہوگی اور تیز جھکڑ چل رہے ہوں گے. اب تک کی صورتحال کے مطابق آنے والے گھنٹوں میں سچویشن چینج ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گی، لیکن فی الوقت جو کنڈیشن اور سچویشن نظر آ رہی ہے میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ تیز جھکڑ چل سکتے ہیں 27 سے 28 اگست کے دوران. سندھ کے تمام تر مقامات جن کا میں نے ابھی نام لیا ان تمام تر مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی. کہیں کہیں آندھی اور جھکڑ چلنے کے امکانات بھی موجود ہیں. خاص طور پر ٹھٹا، بدین، کیٹی بندر، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے. یہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو کچے مکانات میں لوگ رہتے ہیں انہیں حفاظتی اقدامات کر لینے چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی جو سچویشن ہے وہ خراب نہ ہو، اس حوالے سے پہلے سے اگر اقدامات کر لیے جائیں تو بہتر ہوگا. ویورس، رائٹ ناؤ ابھی ہم کیا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے شمال مشرق کی طرف نوری آباد اور جام شورو کے قریب گرج چمک کے ساتھ بارش کے سلسلے تشکیل پا رہے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن کراچی میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی بھی نظر آ رہی ہے کافی حد تک بادلوں کی. آنے والے کچھ گھنٹوں میں یہ سلسلے مزید شدید بھی ہو سکتے ہیں، اور کراچی کے شمال مشرق مضافات سے تھوڑا دور نوری آباد میں یہ سلسلے تیزی کے ساتھ شدت پکڑتے ہوئے کئی مقامات پر بارش کے امکانات شروع ہو سکتے ہیں. یعنی کہ سندھ کے جو جیسے جیسے یہ نزدیک آئے گا اب سسٹم، سندھ کے تمام تر وہ ایریاز جن کا میں نے نام لیا ہے وہاں پر بارشوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. اس حوالے سے کراچی کے مضافاتی ایریاز بھی متاثر ہونے سے شروع ہو جائیں گے، جن میں گڈاپ، اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن، اور ہم دیکھیں تیسر ٹاؤن، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر بارشوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. لیکن کراچی شہر کی اگر میں بات کروں تو یہاں زیادہ امکانات ہمیں 27 اگست کے لگ رہے ہیں، کیونکہ یہ سسٹم ایک تو یہ سسٹم میں آپ کو بتاؤں کہ آگے بھی بڑھے گا تو بڑے سلو طریقے سے بڑھ رہا ہوگا. یہاں یہ سچویشن بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، بہت امکانات ہیں. یہ بڑی سلو طریقے سے آگے بڑھے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ ٹھہر ٹھہر کے آگے بڑھ رہا ہوگا اور تیز بارشیں کر رہا ہوگا. اسی وجہ سے خدا نہ خواستہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. کتنی بارش ہو سکتی ہے؟ ایک اندازے کے مطابق اس سسٹم کی طاقت دیکھتے ہوئے اگر میں اندازے کے حساب سے آپ کو بتاؤں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 ملی میٹر کی یہ طاقت رکھتا ہے بارش دینے کی. اور کچھ مقامات پر جو یہ ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو کر جہاں یہ ہٹ کرے گا، یعنی کہ کراچی سمیت سندھ کی تمام ساحلی پٹی کو، وہاں 100+ ملی میٹر بارش کے امکانات بھی موجود ہیں. اس حوالے سے آنے والے کچھ گھنٹوں میں ڈیولپمنٹ چینج بھی ہو سکتی ہیں، مزید ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہیں. جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی میں آپ کو اپڈیٹ دیتی رہوں گی. آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے سچویشن چینج ہو، مزید کوئی ڈیولپمنٹس ہوں اس کے اندر، میں آپ کو فوری طور پر آ کے اپڈیٹ دوں گی. کراچی شہر کے حوالے سے کراچی کے مضافات میں رات میں ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، لیکن کراچی کے حوالے سے وہی کہ 27 تاریخ کو تیز بارشوں کے امکانات موجود ہیں. 26 سے 27 اگست کی رات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. تمام تر سچویشن سے آپ کو بر وقت آگاہ کروں گی. پھر وقت چاہوں گی آپ سے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.